الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک سورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور اس وقت ہم آخری عشرے کے یا تو آخری ہوگا یا اس سے پہلے کا جمعہ ہوگا، تو ہم اس میں چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے رمضان یہ رکنے کے لیے نہیں ہے، یہ گزرے گا، اپنی اس رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا۔ ہم لوگ اپنے کاموں کو ترتیب نہ دینے کی وجہ سے دنیا کے کاموں میں ابھی بھی الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے کاموں کو ترتیب نہیں دیا، اپنی ایک ترتیب نہ بنانے کی وجہ سے ابھی بھی الجھ چکے ہیں۔ لیکن بہرحال رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، رمضان کا یہ جو جمعہ ہے یہ قیمتی ہے، ہر آن ہر گھڑی رمضان کی یہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو مایوس نہیں ہونا کہ 23 دن یا 22 دن یا 24 دن کچھ نہیں کر پایا، اب کیا کروں گا، تو ابھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امید پہ دنیا قائم ہے، آپ امید کریں، عمل کریں، اللہ کی ذات انشاءاللہ نوازے گا ہمیں۔ اس آخری عشرے میں ایک تو جیسے ہم سب جانتے ہیں اعتکاف کی عبادت اللہ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دوسری اس عشرے میں لیلۃ القدر، شب قدر جسے کہا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ دو بڑی عبادتیں اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اعتکاف پر بھی مختصراً بات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں لیلۃ القدر پر مختصراً بات کر دوں۔ ظاہر ہے 2 طاق راتیں تو گزر چکی ہیں، بقیہ آج کل کی ایک رات 25ویں کی ہے، پھر 27ویں کی ہے، پھر 29ویں کی ہے، تو 3 راتیں ابھی بھی ہمارے پاس باقی ہیں۔ لیلۃ القدر یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خاص تحفہ دیا ہے۔ یہ تحفہ اس اعتبار سے دیا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سے جا کر ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، پہلے لوگوں کی عمریں 1,000 سال سے زائد ہوتی تھیں اور ان کی عبادت بھی پھر 1,000 سال تک چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صرف اپنی قوم کو دعوت دینے کی جو عمر تھی وہ 950 سال تھی، صرف دعوت یعنی سمجھانے کی عمر اتنی تھی۔ ظاہر ہے ان کی قوم کی عمر بھی اتنی تھی نا۔ تو اب یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جو شخص 1000 سال اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ تو ایک طرف ہوگا، اور ہماری امت، آپ کی امت کی اوسط عمر 60 سال 70 سال ہے، تو ہم لوگ تو ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں صحابہ کے سوال بھی کیسے ہوتے تھے، ہر سوال میں آخرت کی فکر چھپی ہوتی تھی، ہر سوال میں ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، ہر سوال میں ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھئی اس سوال میں سے جو جواب نکلے گا
وہ جواب میرے لیے ہوگا اور میں ذاتی طور پر اس پر عمل کروں گا، اگرچہ وہ جواب اجتماعی ہوتا تھا۔ یہ ان کے سوالات تھے۔ آج ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں پوچھنے والے بہت تھوڑے ہیں، بتانے والے بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی مجلس بھی لگی ہو، وہاں دین کا کوئی بھی ٹاپک چھڑ جائے تو آپ دیکھیں گے سب اپنی اپنی ایک رائے پیش کریں گے۔ یہ بتانے والے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ صحابی ایک دوسرے سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارتے تھے، جان کر بھی، جانتے ہوئے بھی، یعنی وقت کے امام اور فقیہ ہیں، اس کے باوجود بھی دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، بھائی مجھے یہ مسئلہ تو بتاؤ۔ ہمارے ہاں پوچھنے کا رواج ہی نہیں رہا، اور اگر پوچھیں گے بھی تو عجیب ترچھا اور آڑا ٹیڑھا سوال پوچھیں گے جس کا کوئی منہ سر پیر نہیں ہوگا، یعنی جس کا تعلق براہ راست آپ کی دین دنیا سے نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا، اور کتنا زبردست ذہن میں سوال آیا کہ اللہ کے رسول 1000 عمر کہاں اور ہماری 60-70 سال کی عبادت کہاں، 1000 سال کی عبادت کہاں، تو ہم کیا کریں، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ اسے کہا جاتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مکان بنانے میں نہیں کہا کہ مکان بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، گاڑی لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیونگ سٹائل، لائف سٹائل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہاں کہیں حکم نہیں ہے۔ ایک حکم دیا اللہ نے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اپنا ایک معیار سیٹ کر لو، صحابہ اپنا معیار سیٹ کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ 7 والا نمازی ہے، ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ 7 والا پڑوسی ہے۔ ہم نے نماز میں معیار رکھا ہوا ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ تو 3 پڑھتا ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ میں تو الحمدللہ جمعے کو آتا ہوں، فلاں آدمی تو صرف عید پہ نظر آتا ہے مسجد میں، یہ ہمارا معیار ہے دین کے اعتبار سے۔ یاد رکھیں دین کے اعتبار سے ہمیں کہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں یعنی صحابہ کو دیکھنا ہے، اس سے پہلے کہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم نہ 7 والے پڑوسی کو دیکھ رہے ہوں، 7 والے نمازی کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ تو بیچارہ ہفتے میں 1 دن ہمیں مسجد میں نظر آتا ہے، میں تو الحمدللہ 3 نمازیں یا 4 نمازیں یا 5 نمازیں پڑھتا ہوں امام صاحب کے پیچھے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے معیار کو بڑھائیں۔ ہم نے رکنا جا کے وہاں ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، یہ ہمارا معیار ہے۔ دنیا میں تو ہم یہ نہیں دیکھتے، دنیا میں معیار کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ صرف واحد دین رہ جاتا ہے کہ جہاں معیار اتنا گر جاتا ہے کہ صرف 7 والے کو دیکھو کہ وہ 3 نمازیں پڑھتا ہے، وہ تو نفل تو اس نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھے، میں تو پھر 2-4 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ معیار ہے۔ صحابہ کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول 1000 سال کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو ہماری عمر اتنی نہیں ہے، ہم کیسے ان تک پہنچیں گے؟ اب یہ سوال جس فکر کے ساتھ سوال ہوا، اللہ کی طرف سے اس جیسا انعام نازل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ فکر تھی نا ایک کہ ہم ان تک کیسے پہنچیں گے، اللہ نے اس فکر کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ انسان کی، مومن کی فکر اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے فکر مند ہو جائیں، آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسی غیبی مدد آئے گی۔ آپ فکر مند ہو جائیں کہ یار مجھ سے نماز نہیں رہنی چاہیے، آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ فکر مند ہو جائیں کہ میری اولاد میں کوئی بھی معاملہ ہے دین یا دنیا کا، یار یہ معاملہ ہے یہ ایسے ہو جائے، گھر کے افراد فکر کرنے لگ جاتے ہیں نا، اللہ فکر کے ذریعے سے اس چیز کو وجود میں لے آتے ہیں۔ ابھی آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے صرف فکر کی ہے۔ یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں میں، 2 باتیں بہت اہم اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لیجئے۔ ایک انسان کی فکر کی طاقت سمجھ لیں ہم لوگ، جس چیز کی فکر کریں گے اس چیز کو اللہ وجود میں لائیں گے۔ ایک آپ جو گمان اللہ کی ذات سے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں۔
اللہ کے ساتھ آپ کا گمان جیسا ہے، اللہ کی طرف سے ویسا فیصلہ آپ پر آئے گا، آپ کے گھر پر آئے گا، آپ کے محلے پر آئے گا، آپ کی بستی پر آئے گا۔ آپ کا گمان اچھا ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ویسا ہے۔ آپ کا گمان اچھا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ایسا۔ تو یہ دو باتیں۔ بہرحال صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے فوراً سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ انزل ینزل انزال، اب یہ الگ گرامر کی چیز ہے۔ یک بارگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، کہاں سے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ یک بارگی سمجھتے ہیں ایک ہی مرتبہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے، یوں سمجھ لیجئے ایک ہی مرتبہ جو نزول ہوا قرآن مجید کا، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال سے زائد کا عرصہ لگا ہے، 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس کو کہتے ہیں تنزیل، بتدریج اللہ نے نازل فرمایا، 23 سال لگے قرآن مجید کے نزول میں۔ اب پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 کو آپ ڈیوائیڈ کریں 12 پر تو یہ تقریباً بن جاتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے۔ تو اگر ایک شخص کو ایک رمضان میں، مثال کے طور پہ میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں، کسی کی زندگی میں 20 رمضان گزرے ہیں یا 15 گزرے ہیں یا 10 گزرے ہیں، تو ہر سال شب قدر آئی، 10 شب قدر اسے مل گئی، تو 83 کو آپ ملٹیپلائی بائی 10 کریں تو جو جواب آئے گا تو اس کو اتنے سال کی عبادت کا ثواب دیا گیا ہے، ایسے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اترتے ہیں۔ من کل امر، ہر معاملات، ہر اعتبار سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، خود اللہ نے بیان فرما دیا یہ سلامتی والی رات ہے۔ کب تک رہے گی؟ فجر کے طلوع ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک نہیں، طلوع فجر تک، یعنی اذان کے وقت تک، یوں سمجھ لیں جس ٹائم اذان ہوتی ہے اس ٹائم تک، مغرب سے لے کر اذان کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ وقت متعین کیا ہے لیلۃ القدر کے لیے۔ اور اس وقت میں کوئی آدمی 2 رکعت پڑھے یا 10 رکعت پڑھے، اگر وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو اسے وہی 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس میں اور آسانی بتا دوں، ہم لوگ الحمدللہ فرض نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد تراویح پڑھی، تراویح کے بعد ہمت نہیں ہوئی کچھ اور پڑھنے کی، گھر جا کے سو گئے، اور اللہ کی شان تھی کہ وہ رات لیلۃ القدر تھی، تو یہ اس شخص کو اس تراویح کی برکت سے پورے 83 سال کا ثواب ملے گا۔ بات واضح سمجھ آ رہی ہے؟ بات اور آسان کر دیتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، بیچارہ اتنا کوئی تھکا ہارا آدمی تھا جس کو تراویح بھی نہیں مل سکی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ گویا اگر لیلۃ القدر مل گئی تو لیلۃ القدر میں پوری رات کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کتنی یار آسانیاں بتائیں، اور کتنی آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، تو اب آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر لیلۃ القدر کی اگر وہ رات ہو گئی تو یوں سمجھ لے کہ اسے 83 سال عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، وہ بیچارہ سویا رہا، اللہ اس کو عبادت کا ثواب دے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔
کتنی اللہ نے اس میں بھی نوازنا ہی رکھا ہے اللہ کا. آخری سارا عشرہ پورا رمضان، لیکن خصوصاً آخری عشرہ، اس آخری عشرے میں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں نواز رہے ہیں، ایسے بچا رہے ہیں کسی طریقے سے وہ یہ جہنم میں نہ جائے. یہ شخص یہ کسی طریقے سے بچ جائیں، بس ایک بہانہ لے آئیں. دیکھیں یہ بہانہ ہے نا، مغرب تو پڑھیں گے ہی، عشاء تو پڑھیں گے ہی، تراویح کی ہمت نہیں ہوئی کسی میں، کسی بیچارے کو توفیق نہیں ملی، لیکن پھر اگلے دن فجر کی نماز میں وہ آ گیا، تو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کہہ رہے ہیں بس یہ اس نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، اور اگر یہ لیلۃ القدر ہے میں اس شخص کو ثواب ساری یعنی پوری لیلۃ القدر کا دوں، 1000 مہینوں کے بقدر ثواب اس کو دیا جائے گا. اور کیا چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رکھا؟ یہ تو میں نے لیلۃ القدر کے 2 راتیں گزر چکی، اگر وہ تھیں اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں بھی اگر وہ تھیں تو مایوس نہیں ہونا. جس نے تراویح پڑھی ہے، جس نے نماز پڑھی ہے، اللہ کی طرف سے اسے اجر انشاءاللہ مل گیا. وہ اس امید پر رہے. اور بالفرض وہ نہیں تھی تو دیکھیں پتہ تو نہیں ہے، ہمیں ابھی بھی حکم ہے کہ ہم نے کل 25ویں کی شب ہے، پھر 27ویں کی شب ہے، پھر 29ویں کی شب ہے، 3 راتیں ابھی باقی ہیں ہمارے پاس. تو ان 3 راتوں میں بھی بھرپور طریقے سے اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بھرپور طریقے سے ان کو ہم نے گزارنا ہے. گوشہ نشینی کی راتیں ہیں، یہ راتیں ضائع کرنے سے بچائیں، یہ راتیں بازاروں میں گھومنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ان راتوں میں اور دیگر جو معمولات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. میں نے عرض کیا کچھ نہیں کر پا رہے، تراویح پڑھی ہے 2 رکعت پڑھیں، بیڈ پہ لیٹے لیٹے دیکھیں ہاتھ اٹھانا یہ دعا میں سنت ہے. اتنی ہمت بھی نہیں ہے نا، علماء نے لکھا ہے اگر کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا سکے، لیٹے لیٹے دل میں اللہ سے مانگتا رہے، یہ بھی اس کے لیے باعث اجر بھی ہے اور یہ بھی اس کے لیے یعنی کرامت بھی ہے. پھر سے میں عرض کروں اور کتنی اللہ آسانی دے. پھر لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یاد رکھیں دین پہ چلنا اس شخص کے لیے مشکل ہے جو دین پر چلنا نہیں چاہتا. آپ نے نیت کر لی کہ میں دین پر چلوں گا، آپ کے لیے دین سب سے زیادہ آسان ہے. پتھر کے لوگ یعنی ہم جو دین پر چل رہے ہیں تو کیا وہ کوئی اور مخلوق ہے؟ وہ بھی تو ہم جیسے انسان ہیں، ان کی بھی ایسی زندگی ہے، ان کی بھی بیوی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی معمولات ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں. ان میں سے بھی کوئی نوکری ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کیا ہے، کوئی سب کچھ ہوا ہے. یہ کوئی عذر نہیں ہوتا. تو بھائی ایک تو یہ ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ نے ضائع ہونے سے بچانا ہے. دوسری عبادت اس میں اعتکاف کی عبادت ہے. آخری الحمدللہ مساجد میں بیٹھی ہوئی ہے عوام، اعتکاف کر رہی ہے. اعتکاف بھی ظاہر ہے یہ صرف اور صرف بندہ اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ چادریں جو لٹکائی جاتی ہیں نا، ان لٹکانے سے صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ یہ بندہ اس وقت تنہائی میں اللہ کے روبرو ہو. نہیں تو نہیں بھی لٹکائے نا کیا ہو جائے گا. یہ لگانا مقصد کیا ہے کہ بھئی اس کو یکسوئی حاصل ہو جائے. یہ بالکل یعنی مسجد ہے تو مسجد میں بھی اس نے لگائی ہوئی ہے 4 دیواری، اس نے اپنی کھینچی ہوئی ہے. کیوں کھینچی ہوئی ہے؟ اس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے. کیوں؟ اللہ اس شخص کو بھی نوازنا چاہ رہے ہیں، اس شخص کو بھی دینا چاہ رہے ہیں. 1 دن کا ثواب، 1 دن کا اعتکاف. یہ تو 10 دن بیٹھے ہیں نا الحمدللہ جو بیٹھے ہیں. اب وہ سنیں 1 دن کا اعتکاف جو شخص کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بقدر دوری پیدا کر دیتے ہیں. اتنی دوری پیدا ہو جاتی ہے اس شخص سے. پھر ایسے شخص کو خود بخود دیکھو اللہ کتنا قرب دے رہے ہیں. ایسے شخص کو مسجد کا ماحول مل رہا ہے، ایسا شخص سے تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں چھوٹ رہی، ویسے بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. معتکفین جتنے بیٹھے ہیں یہ اللہ کی طرف سے چانس ہے. ایسا شخص مسجد میں بیٹھے ہے، گناہ سے حفاظت ہے، ہر قسم کے گناہ سے یہ بچ گیا، الا یہ کہ وہ خود مجلسیں اور گپ شپ لگانے پہ بیٹھ جائے. اس سے بچنا ہے. کوشش جہت الامکان کوشش کرنی ہے. ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے. چپ رہنا یہ عبادت نہیں ہے ہماری شریعت. لیکن علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اس نیت سے چپ رہ رہا ہے کہ خواہ میرے منہ سے گناہ کی بات ہی نکلتی ہے تو کیوں نہ میں چپ رہوں، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ چپ رہنا
یہ چونکہ گناہ سے بچنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے نہیں ہے، عبادت کی نیت سے نہیں ہے، یہ اس کا چپ رہنا یہ باعث اجر بن جائے گا اس کے۔ تو میں نے عرض کیا چپ کا روزہ یا چپ کو عبادت سمجھ لا، خاموشی کا روزہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کو علماء نے بدعت لکھا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اس نیت سے خاموش ہو رہا ہے کہ بھئی میرے منہ سے کچھ نہ کچھ فضول بات نکلے گی، کوئی گندی بات نکل جائے گی، کسی کی غیبت برائی نکل جائے گی، اس لیے میں چپ بہتر ہوں، یہ چپ رہنا اس کے لیے باعث ہے۔ تو پھر بھائی اعتکاف میں یہ چیز ذہن میں رکھی۔ اچھا باقی جو بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے، اب جو نہیں بیٹھ پائے وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بہت آسان حل ہے، وہ یا تو نیت کر لیں، آخری 1-2 دن کی نیت کر لیں کہ بھئی ہم 2-3 دن نفلی اعتکاف بیٹھیں گے، تو یہ تو ایک بہت باعث اجر چیز ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا کر لیں کہ جب بھی وہ مسجد میں تشریف لائیں، مسجد میں آتے وقت آنے کے بعد وہ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں کیا ہے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی حالت۔ دیکھو اس اعتبار سے بھی جس کو 10 دن کی توفیق مل گئی وہ تو اللہ کے ہاں کتنا اس کو قرب مل گیا، لیکن اس کے بعد دیکھیے درجہ رکھا اللہ نے کہ بھئی نفلی بھی کر سکتے ہو، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن جتنا تمہارا دل چاہے، وہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی مصروفیت ہے۔ مسجد تو آ رہے ہو نا، تو مسجد میں جیسے ہی داخل ہو یہ نیت کر لو کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوں، تمہیں اعتکاف کا ثواب دیتا رہوں گا۔ کہاں سے اللہ، جسے کہتے ہیں نا زبردستی اللہ ہمیں جہنم سے کھینچ کر جنت میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی ڈھیٹ ہیں، ہم بھی زبردستی جانا چاہ رہے ہیں جہنم کی طرف۔ نہیں تو اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ دیتے 10 دن ہے بھائی، بس جو بیٹھے گا وہ اسی کو اجر دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ان لوگوں کے ساتھ کہ بھائی جو 10 دن مسجد میں رہے گا اس کو ہم شب قدر دیں گے۔ کیا کرتے ہم لوگ؟ اور پھر یہ تقدیر، یہ قدر، یہ اللہ نے ایک بڑی اس میں حکمت رکھی ہے۔ ایک تو اس کے دن اس کو چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک تو اللہ نے اس کو چھپا دیا، علماء نے لکھا ہے اس کے چھپانے کی حکمت لکھی ہے کہ بھئی اس کو چھپانے میں بھی اللہ کی رحمت ہے، 100% اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ نے اس رات میں جتنا اجر رکھا ہے وہیں اللہ نے اس رات میں اتنا ہی عذاب بھی رکھا ہے۔ اگر ایک شخص اس رات میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اگر اللہ نے متعین کر دیا ہوتا، بتا دیا ہوتا کہ بھئی 23ویں کی جو یا 27ویں کی جو رات آئے گی وہ لیلۃ القدر ہوگی، تو جو 27ویں میں عبادت کر رہا ہے وہ تو پار ہو گیا، لیکن ظاہر ہے ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس رات میں بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، عذاب بھی پھر اتنا سخت ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں، بس اس کو چھپا کے رکھو، یہ چھپی ہوئی بہتر۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر اس کو اٹھانے کی وجہ بھی بتا دی کہ تمہارے اندر سے جو برکتیں اٹھتی ہیں، تمہارے اندر سے جو میری رحمت اٹھتی ہے، تمہارے اندر سے جو میں اپنی رحمت کو کھینچ لیتا ہوں، کب کھینچتا ہوں؟ جس وقت تمہارے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تمہارے اندر جب برداشت ختم ہو جاتی ہے، جب لڑائی جھگڑا تم کرتے ہو، اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر جیسی چیز کو اللہ نے اٹھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے بتا دیا گیا تھا یہ رات ہے، اللہ کا کیسے نظام چلا، میں آگے جا رہا ہوں تو لوگ لڑ رہے ہیں، میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ میری طرف متوجہ ہوئے، ان کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ رات کھینچ لی، اٹھا لی۔ اب مجھے نہیں پتا، حالانکہ پتہ تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے کیا کر لیا؟ بھلا لیا۔ خود اندازہ لگا کتنی بے برکتی ہے، جھگڑا، لڑائی، فرقہ واریت، ایک دوسرے سے اختلاف، لوگ مساجد چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اس دن ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی آ رہا تھا، مجھے کہنے لگا جی، میں نے کہا کہ مسجد کے سامنے روکتے نماز پڑھوں گا، تو اس نے کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں کرتا جی، بڑے عجیب لوگ ہیں مساجد، اور بڑی منافقت ہے اور بڑی یہ ہے اور بڑی وہ ہے۔ میں کہا یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری سوچ ہے، پھر اللہ کی طرف سے کیسے ہمیں رحمت ملے، کیسے ہمیں برکت ملے؟ اختلاف اپنی جگہ، یہ اللہ کا گھر ہے،
میں جاؤں گا اللہ کے گھر، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کون ہے کون نہیں ہے مجھے کیا، مجھے تو اختلاف کرنا ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی یہ کچھ گزارشات کرنی تھی، اللہ تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے روحانیت مانگے، اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہم اسے سمیٹنے والے بن جائیں۔ تو یہ کوشش تمام احباب سے گزارش ہے، اس کی کوشش فرمائیں۔ 2-3 گزارشات ہیں وہ سن لیں، مسائل کا آج نہیں ہے، 2-4 مسائل تھے لیکن اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، تو 2-3 گزارشات ہیں وہ سن لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز مسجد اعظم میں یہاں یعنی اس مسجد میں جو ختم قرآن کی مجلس ہوگی وہ کل انشاءاللہ ہوگی، تراویح میں ختم قرآن۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے جو جو اس میں شرکت کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ اپنی تراویح اگر اس کی ختم نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنے ختم کو خراب بھی نہ کرے۔ خراب سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک سنت ہے باقاعدہ پورے قرآن مجید کا سننا تراویح میں، تو کوشش کرے کہ وہ اس میں حاضری دے۔ تو باقی اگر کوئی موجود ہے تو ضرور اس میں شرکت کی جائے۔ اہل محلہ سے خصوصیت سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ ایک تو گزارش یہ ہے۔ دوسری گزارش اہل محلہ سے خاص طور پر ہے، باقی بھی ہے جو بھی اس میں ہو سکے، جتنے بھی ہمارے محلے کے حفاظ کرام ہیں اور آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بضرور اس مجلس میں تشریف لائیں۔ جتنے بھی حافظ قرآن ہیں نا، چاہے وہ یاد ہے نہیں ہے، چاہے 10 سال پہلے کیا تھا، چاہے 5 سال پہلے کیا تھا، چاہے پچھلے سال کیا، جو بھی ہے، جتنا یاد ہے جتنا نہیں یاد، سب سے گزارش ہے کہ سب ضرور اپنے ان حفاظ کرام بیٹے ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، سب کو جمع کر کے یہاں پہ ضرور لائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا ایک گزارش ہے وہ بھی اہل محلہ سے ہی ہے، وہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، دوبارہ سے گزارش کر لیتے ہیں کہ جب بھی ہم خصوصاً اس گلی سے نیچے اترتے ہیں، آدھی گلی سے نیچے اترتے ہیں، تو جو ہمارے پانی کا نظام ہے لوگ نہیں سمجھ پا رہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے دیکھیں ہم لوگ گناہ کسے سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جی جو ہم جو کرتے ہیں۔ اپنے گھر سے سارا گند نکالو، گھر دھو ڈالو، اپنا صاف کر دو تیزاب کے ساتھ، پھر اس کے بعد سپرے کے ساتھ، جس کے ساتھ باقی جو جیسے بھاڑ میں جائے دنیا، جہنم میں جائیں یہ لوگ، یہ نماز پہ جا رہے ہیں، یہ جہاں جا رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ میں عرض کروں۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کس سمت پہ جا رہے ہیں یار، یعنی چند لوگ اس لائق نہیں ہیں، اس یعنی قابل نہیں ہیں، سمجھتے اپنے آپ کو کہ بھئی ہم مل کے کتنا سیمنٹ آئے گا یار، کتنی بجری آ جائے گی، کتنا ایک نظام لگ جائے گا، خدا کا واسطہ یار کچھ تو خوف کریں ہم لوگ۔ پکڑ ہوگی خدائی قسم، میں صحیح بتا رہا ہوں، میں نے کہا نا ہم گناہ سمجھتے ہیں چوری کو، زنا کو، شراب کو، 2-2 فٹ باہر آ گئے ہم لوگ، یہ گناہ نہیں ہے، اللہ نہیں پکڑیں گے اس پر۔ یہ نمازیں ہماری نہیں بچا پائیں گی، میں صاف عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے روزے ہمیں نہیں بچا پائیں گے، میں صاف بات عرض کروں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، گزارش کر رہا ہوں، بڑے دل سے گزارش کر رہا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے نمازی حضرات کو، ایک وہ نیچے سے جب ہم آ رہے ہوتے ہیں وہاں ایک ظلم بنا ہوا ہے، اور ایک یہ یہاں پہ، کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں کہ ہم نے اپنا گھر صاف رکھا تھا اللہ، اور دنیا جا رہی تھی بھاڑ میں، نمازی گزر رہے ہیں، اور عین نماز کے وقت دونوں کب ہے؟ یا تو یہ ہے نا 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا ٹائم رکھیں صبح، اس دوران سوکھ جائے گا، ویسے نہیں سوکھتا ہے لیکن سوکھ جائے گا۔ کب دھوئیں گے؟ 12:30 کے بعد۔ کب دھوئیں گے؟ عصر سے پہلے۔ اور خدا را کچھ اپنے اس محلے کے لوگوں سے گزارش ہے، کچھ جو کمیٹی ہے یا جو بھی ہے، بھائی ان کے لیے کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا بدمزگی نہ پھیلائے یا بدماشی کی صورت نہ ہو یا بد اخلاقی کی صورت نہ ہو، گزارش کریں بھائی، منت کریں، منت سماجت کریں۔ اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، وہ خود جسے کہتے ہیں والنٹیئرلی کھڑا ہو جائے، خدائی خدمت گار بن کے کھڑا ہو جائے کہ
کہ بھئی یہ کام میں کراؤں گا، آپ لوگ صرف اجازت دیں، یہ کام انشاءاللہ میں کراؤں گا۔ اتنے تو ہیں، اللہ کا شکر ہے یار، 3-4 ہزار سے آپ میں نہیں غربت آ جائے گی، لیکن یہ خدا را اس بات کو سمجھا۔ الحمدللہ کچھ گزارش کی کیمرے کی تو اللہ نے کیا، لگ گئے۔ تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی جب نمازی بہت سے آتے ہیں، بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں، پھر گاڑی گزرتی ہے، بیچارہ پیدل ساتھ گزر رہا ہے، دیکھیں یہ ہمارے ہی مسائل ہے نا، کس کے مسائل؟ کم کون گزرتا ہے؟ ہمارے بچے گزرتے ہیں، ہم گزرتے ہیں، ہماری عورتیں گزرتی ہیں، ہمارے نمازی گزرتے ہیں، باہر کا تو کوئی نہیں آگے گزرتا۔ جس نے منڈیاں جانا ہے تو وہ یہاں سے ہو کے تھوڑی جائے گا، تو ہمارے بچے ہیں، ہم لوگ ہیں، کپڑے ناپاک، جگہ ناپاک، پوری مسجد ناپاک، ہر جگہ ناپاک ہوگی ہماری، اور سمجھتے کیا ہیں نماز پڑھ لیں گے ہم بخش دیے جائیں گے، نہیں بخشے جائیں گے۔ بالکل یہاں پہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پہلے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ کے حق تو اللہ کے حق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں، اس لیے وقت نہیں رہا، تو اس لیے بھائی یہ گزارش ہے۔ یہ 2-3 گزارشات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عین ممکن ہے کہ جو آئندہ جمعہ ہو وہ جمعۃ الوداع ہو، کیونکہ حالات یہی بتا رہے ہیں، نہیں ہوا عید کی نماز یہاں ہوگی تو وہ پھر ہم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ۔